ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون اور عدالتوں کے احترام کے لیے کس قدر آگے جاتے ہیں۔ ان کی جو جدوجہد رہی اس میں جو قانون اور انصاف کی علم برداری ہے وہ ان کی سیاست کا خاصہ رہی ہے۔ اور آج ایک بار پھر آپ دیکھیے کہ صبح 9:30 بجے عدالت نے حکم کیا کہ وزیر اعظم آئیں اور وہ اپنے گھر سے سیدھا سپریم کورٹ میں پہنچے اور عدالت کے حکم کے اوپر کی تعمیل کی۔ جو معاملہ ہے جو ہمارے بچوں کی شہادت کا، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے اس کا دل اس پہ رنجیدہ۔ ہمارے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا۔ ہماری جو مخالف پارٹی تھی PMLN، وہ اس وقت برسر اقتدار تھی۔ بڑا آسان تھا کہ ہم انہیں ایکیوز کرتے، ہم نواز شریف صاحب کو ایکیوز کرتے، ہم اس وقت کے وزیر داخلہ کو ایکیوز کرتے اور آرام سے ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے اور کہتے کہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن دیکھیے، ہم پاکستان کی ایک قومی وحدت کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ذاتوں سے بڑھ کر، تو جس طرح سے آج اٹارنی جنرل نے وہاں پہ کیا، ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم اس وقت کہتے کہ نہیں نواز شریف استعفیٰ دیں، آرمی چیف استعفیٰ دیں، فلانا وزیر داخلہ استعفیٰ دیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا جو اختلافات تھے ان کو پس پشت ڈال کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی اور یہ وہ وقت تھا، میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عدالتوں میں ججوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے تھے، آپ کو آرمی کورٹس بنانی پڑی تھی۔ اس وقت کے حالات اس قدر کشیدہ تھے اور یہ جو انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں، یہ تو دیکھیے 9/11 کا بھی فیلیئر ہوا۔ جو 7 بامبرز وائٹ ہاؤس کے سامنے، ہم کہتے تھے نا اسامہ بن لادن یہاں پہ پکڑا گیا، تو وہ جو 7 بامبر تھے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کے ہوٹل میں 3 مہینے رہے، کسی کو نہیں پتا چلا۔ انٹیلیجنس فیلیئرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو سٹیپس لیے گئے ہیں، ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ٹیررزم کو پاکستان سے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں زندگی اگر نارمل ہوئی ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کی فوج نے جو قربانیاں دیں، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے جو قربانیاں دی، اور یہاں پر پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی ایک کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ پارلیمان نے جو رول ادا کیا، جو ہم نے ایک یونانیمٹی کریٹ کی اس معاملے کے اوپر، اور آج بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ جو 3 سال پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال ہیں، یہ پاکستان کی موجودہ تاریخ کے پرامن ترین 3 سال، اتنا کم جو واقعات ہیں کبھی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پھر دیکھیے ہم نے ہینڈلنگ کیا کی، ہم نے پورا ایک جو اس وقت ایک تو کرونا اور وہ سارے معاملات آئے، معیشت، وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ افغانستان میلٹ ڈاؤن ہو گیا۔ 2 دن میں آپ کو پتا چلا کہ کابل جو ہے وہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا۔ میں یہاں انٹیریئر منسٹری کو، شیخ رشید صاحب کو، پاکستان کی تمام سول ایجنسیز کو، پاکستان کی فوج کو، ISI کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے دور اندیشانہ فیصلوں کے اوپر شاندار طریقے سے عمل درآمد کیا۔ اگر آج یہ جو صورتحال جس سے ہم افغانستان میں گزرے، اگر یہ صورتحال کسی اور ملک کو درپیش ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ کیا حالات ہوتے۔ اس وقت تقریباً کل اقوام متحدہ نے کہا ہے 23 کروڑ لوگ افغانستان کے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، بچے وہاں پہ بکے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کا، یہ کوئی ایک علیحدہ کر کے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج پھر ایک دفعہ وزیر اعظم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس کو عملی طور کے اوپر نافذ کر کے دکھایا ہے۔ آج عدالت کے سامنے پیش ہو کے اور صرف
ہم جو اور اکیلے بالکل 2-3 جو لوگ راستے میں ساتھ جڑ گئے ادروائز انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. یہ وہ احترام ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کرتی ہے. اب یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے 4 ویکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیشن کریٹ کیا جائے اور کمیشن اس میں تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں. جو مین ہینڈلرز تھے وہ پہلے ہی ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی جن کی مورل ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا ڈٹرمن کیا جائے. وہ کمیشن کی رپورٹ بھی ہے 4 ہفتے میں ہم کر کے سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بھی رکھیں گے. اور اسی ڈٹرمنیشن سے تمام اداروں نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں. اس میں انتظامیہ بھی شامل ہے, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, اس میں باقی ادارے بھی شامل ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. ایک ایک کر لیتے ایک منٹ ان کی تو آواز سن لوں. ان کے بارے میں آپ کا کوئی کہنے کے لیے ہے آپ کے پاس کوئی الفاظ ان ماؤں کے لیے کوئی پیغام دیں گے آپ جن ماؤں کے بچے قتل ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم کو اٹارنی جنرل نے اپنے نام میں کیوں نہیں کیا؟ جو تمام دیکھیں بات سنیں, گزارش سنیں. سپریم کورٹ نے 4 ویکس کا ٹائم دیا ہے اور پرائم منسٹر نے ساری صورتحال پیش کی ہے پوری جیوری کو, فل بینچ کو, اور 4 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو, خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہوں, خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب کریں. یہی بات تو ایک بات اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو لانا مطلوب ہے تو 24 گھنٹے کے اندر وزارت داخلہ ان کو پرمیشن اور پاسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے بشرطے کہ وہ پاکستان ہے. بھیجا ہے تو واپس لے آنا چاہیے. سانحہ اے پی ایس کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. وزیر اعظم سے 4 ہفتوں کے اندر اقدامات کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے فواد چودھری اور شیخ رشید کی جانب سے میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جو سوالات کیے گئے ہیں, اقدامات سے متعلق جو رپورٹ مانگی گئی ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے گی. سانحہ اے پی ایس کیس کے حوالے سے ایک اہم اور بڑی پیش رفت, ایک اہم اور بڑی سماعت وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان عدالت طلبی پر عدالت میں پیش ہوئے. وزیر اعظم عمران خان سے سوالات کیے گئے. ججی صاحبان کی جانب سے سوالات پوچھے گئے جن کا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جواب دیا گیا. کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے وزیر اعظم سے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. 4 ہفتوں کے اندر رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تعین کا حکم دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم سے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی ہے. سانحہ اے پی ایس کیس وزیر اعظم پیش. جب یہ واقعہ ہوا تو وزیر اعظم نے عدالت میں جواب دیا کہ فوراً پشاور پہنچا تھا. سانحہ کے بعد طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. فواد چودھری کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا گیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان میں حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے تھے. 3 سال پرامن ترین سال گزرے ہیں. بہت سے ایسے حادثات تھے, بہت سے ایسے واقعات تھے جن پر بر وقت قابو پایا گیا. وزیر اعظم عمران خان سے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ نے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ میں اس وقت اقتدار میں نہیں تھا, آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں, میں ایک ایک بات کی وضاحت کروں گا. چیف جسٹس نے کہا ہمیں آپ کی پالیسی, آپ کے فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان سے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. 4 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. سانحہ اے پی ایس از خود نوٹس کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی. سپریم کورٹ نے سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داران کے تعین کا حکم دے دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بچوں کے والدین سے کئی دفعہ مل چکا ہوں. ہمارا اتحادی ہمارے اوپر ڈرون حملے کرتا رہا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے.
जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कहा गया, हमारा नुकसान हुआ है, हुकूमत ने जो कार्रवाई करनी है करे। साने APS के जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उस वक्त हुकूमत में नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया गया कि अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरिमों को कचहरे में लाने के लिए आपने क्या किया। साने APS आज खुद नोटिस केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साने APS के जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने